آج کی اسٹوری اور بھی انٹرسٹڈ ہونے والی ہے۔ 70-80 کا دور تھا۔ ایک لڑکا جس کا نام میکاٹو تھا، وہ بہت ہی خوبصورت اور انوسینٹ تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی گزر چکے تھے اور اس کو اپنی دادی نے پالا تھا۔ اور پھر ایک دن دادی بیمار پڑ جاتی ہے اور میکاٹو بہت پریشان رہنے لگتا ہے۔ دادی اسے اپنے بغل میں سلاتی ہے اور ہر روز ہدایت کرتی ہے، میرا میکاٹو بہت بریو ہے، میکاٹو کو کسی سے نہیں ڈرنا، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے۔ دادی کو اس کی بہت فکر رہتی ہے، لیکن وہ اسے بہادر دیکھنا چاہتی ہے اور اسے وعدہ لیتی ہے کہ تم ایک دن بہادر بننا۔ اور پھر دادی بھی ایک دن اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ میکاٹو اکیلا 14 سال کا زمین پر کچھ گھاس کے ٹیلوں پر لیٹا ہوا رو رہا تھا۔ دادی جاتے وقت اسے ایک کوائن یعنی سکہ دے جاتی ہے اور کہتی ہے ان کوائن کو ڈبل کرنا۔ اگلے دن وہ ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مجھے کچھ کھانے کے لیے ملے گا؟ تو دکاندار نے کہا اس کوائن سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ آگے جا کر ایک اور دکاندار کے پاس جاتا ہے اور وہ دکاندار بہت ایماندار تھا۔ میکاٹو نے اس سے کہا مجھ سے ایک سکہ لو اور مجھے 2 کر کے دو۔ دکاندار نے کہا کام کرو گے تو تمہیں سکے دوں گا اور کھانا بھی۔ میکاٹو بہت خوش ہو گیا۔ پھر اسے ایک عورت دکھی جس کے پاس بیج یعنی سیڈز تھے۔ میکاٹو دوڑتا ہوا اس عورت کے پاس گیا، کہا یہ کوائنس لو اور مجھے بیج دو۔ عورت نے کہا یہ بیج بہت قیمتی ہیں، میں اتنے میں نہیں دے سکتی۔ وہ عورت وہاں سے جانے لگتی ہے۔ میکاٹو نے پیچھے سے آواز دی کہ میں اپنی انگلی منہ میں ڈالوں اور پھر تمہاری بیج کی باسکٹ میں جتنے بیج میری انگلی میں لگے وہ میرے۔ عورت مان گئی۔ پھر اس نے وہ بیج اگائے اور نیچے ایک زمین پر بارے بنائے اور پانی ڈالا۔ دوسرے دن اس میں بیج ڈالے اور دکاندار کے پاس کام بھی کرتا اور کھانا بھی ملتا۔ وہ بہتر خوش رہنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان بیجوں میں سے چمکدار پھول نکلے۔ میکاٹو حیران تھا اور خوش بھی۔ لیکن ایک دن اس شہر کا وزیر وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ان پھولوں پر پڑ گئی۔ یہ اتنے پیارے پھول کس کے ہیں؟ اور وہاں سے ایسے نکلوائے جیسے اس کی ہی ملکیت ہو۔ کہا یہ محل میں لے کر چلو، بادشاہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اتنے میں میکاٹو دوڑتا آیا، یہ پھول میرے ہیں، اسے نہیں نکالو، اٹس مائن۔ تو وزیر کو بہت غصہ آیا، کہا اس کو بھی قید کر، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ اگلے دن دکاندار میکاٹو کی ضمانت کے لیے گیا اور بادشاہ نے میکاٹو کو بلایا۔ دکاندار اسے لے کر ہی جا رہا تھا کہ میکاٹو رو کر کہہ رہا یہ میرے پھول میں نے اپنی دادی کی کوائن سے لیے تھے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا یہ پھول تم نے اگائے؟ اس نے کہا ہاں یہ میرے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میں کتنے سالوں سے ان کی تلاش میں تھا، کسی سے بھی ان بیج میں سے پھول نہیں اگائے پایا، تو تم میرے پاس مالی کے کام پہ لگ جاؤ، تمہیں اس کا معاوضہ بھی ملے گا۔ دکاندار نے میکاٹو سے کہا تمہیں اس سے اچھی نوکری کہیں نہیں ملے گی، مان جاؤ۔ میکاٹو مان گیا اور وہاں پر پھولوں کی حفاظت کرنے لگا۔ کافی عرصہ گزر چکا۔ میکاٹو 18 سال کا نوجوان ہر روز اپنی دادی کو یاد کر کے سوتا کہ تم ایک بہادر بننا، کسی سے بھی نہیں ڈرنا، ان کی ہدایتوں کو یاد کرتا۔ ایک دن رات کو اپنے باغیچے میں لیٹا ہوا محل طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی عادت بھی تھی کہ اس کی نظر ایک درخت پر گئی جہاں سے صاحب بادشاہ سلامت کی خوابگاہ کی کھڑکی سے جا رہا تھا۔ میکاٹو نے چاہا کہ پہرے داروں کو بتائے تو وہ بھی سو رہے تھے۔ میکاٹو نے کچھ سوچے بغیر اپنی باغیچے سے خنجر لیا اور محل طرف دوڑا۔ پہرے داروں نے اسے دیکھا، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، یہ ضرور کسی کو قتل کرنے آیا ہے۔ لیکن میکاٹو سب سے بچ کر آگے دوڑا اور پھر وزیر تک خبر پہنچ گئی کہ بادشاہ سلامت کو قتل کرنے کے لیے کوئی محل میں گھسا ہے۔ تو سب نے اپنے اپنے ہتھیار لیے اور میکاٹو کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے لگے۔ میکاٹو بہت ہی بہادری سے بادشاہ کی خوابگاہ میں اندر چلا گیا۔ شور میں بادشاہ کی بھی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ سانپ بالکل اس کے سامنے بستر پہ اسے ڈنک مارنے ہی والا تھا۔ میکاٹو نے بہادری سے اس سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ منظر سب نے دیکھا کہ یہ بادشاہ کو مارنے نہیں بلکہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے آیا تھا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے میکاٹو کو اپنے پاس بلایا اور اپنے دوست اسباب کو بھی اکٹھا کیا۔ میکاٹو سے پوچھا اے نوجوان، تم نے میری جان بچائی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کون سا انعام دوں؟ میں نے کہا مجھے آپ سے مزید کچھ نہیں چاہیے، آپ کی جان بچانا میرا فرض تھا۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوا اور کہا کوئی اور ہوتا تو مجھ سے میری آدھی ملکیت مانگتا، پر آج میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں میری عزت، میری ملکیت میری بیٹی ہے اور آج میں تمہیں اسے انعام میں دیتا ہوں۔ اور اس طرح وہ اس محل کا راجکمار بن جاتا ہے۔ سو گائز، اس کہانی کا مقصد ہے ہمیں بڑوں کی ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ میکاٹو کے اس خوبصورت سفر میں آپ کو کیا سیکھ ملی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ If you like my videos then like, comment, subscribe my channel and share with your friends. Thanks for watching. Bye bye.